بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائلڈ ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایک اچھے اسکول کا انتخاب کیسے کریں۔ ایک اچھا اسکول بچے کے مستقبل کی کامیابیوں کی راہوں کو کھول دیتا ہے۔ والدین اپنے ننھے منھے 3-4 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں۔ اگر اسکول اچھا ہوگا تو وہ بچے کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ نہ صرف اس دنیا میں کامیابی کا سبب ہوتا ہے بلکہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی۔ لیکن اگر سکول اچھا نہ ہو تو بچے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے سکول کے انتخاب کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں، چونکہ بچہ خدا کی ایک انمول نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں ایسی صلاحیت اور قوت رکھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو، اپنی قوم کو اور ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ سکول نہ صرف میتھ، سائنس اور آرٹس سکھلاتے ہیں بلکہ وہ بچوں کو یہ سکھلاتے ہیں کہ کیسے انہیں بولنا ہے اور کیسے انہیں نہیں بولنا، کیا انہیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کب اور کیسے سوچنا ہے۔ وہ بچوں کی ایموشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور بچوں کو اپنی کمزوریوں پر قابو پانا سکھلاتے ہیں۔ وہ بچوں میں تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، گویا وہ زندگی میں کامیابی کے گر بچے کو سکھلاتے ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے آج 6 اہم چیزیں بیان کرنے لگا ہوں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے بچے کے لیے ایک اچھے اسکول کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز وہ ٹیچرز ہیں۔ یاد رکھیے، ٹیچرز بچے کی زندگی میں خواہ وہ سوشل ہو، ایموشنل ہو یا پروفیشنل، بہت زیادہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ٹیچرز کی کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے موٹیویشن دینے والے اور کتنے بچوں کو انسپائر کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ انسپائریشن وہ بچوں کی زندگی میں آکسیجن کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان میں کتنے کمیونیکیشن سکلز ہیں، کتنا وہ اپنا نالج بچوں میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جدید مہارتوں سے وہ کتنے لیس ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ چائلڈ ایجوکیشن کے لیڈ کرنے والے ملک فن لینڈ میں ہفتے میں 2 گھنٹے تک ٹیچرز کے لیے ٹریننگ حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز وہ لرننگ پروگرام ہے، کریکلم ہے، نصاب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسکول میں کون سا نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ آج کے جدید دور میں جو مختلف بچوں کے پروگرامز ہیں ان میں پلے بیسڈ لرننگ ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے، اکیڈمک لرننگ ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار پروگرام ہیں۔ آپ اپنے بچے کی صلاحیتوں، اس کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکول کا انتخاب کریں۔ یاد رکھیں، کبھی بھی پاپولیرٹی اور کراؤڈ کے پیچھے نہ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، جہاں کراؤڈ ہوتا ہے، تھوڑی سی غلطی کتنی جانیں لے سکتی ہے، لوگ کچلے جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچہ کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا، ایسے اسکول میں چلا گیا جہاں اس کی صلاحیتوں کو پروان نہ چڑھایا گیا یا اس کی انٹرسٹ اس میں نہ ہو، تو وہ بچے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے اسکول میں کون سا پروگرام رن کر رہا ہے وہ آپ کے بچے کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، اس کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسری عام چیز وہ اسکول کی سہولیات ہیں۔ دیکھیں اسکول کی بلڈنگ کیسی ہے، اس میں سیکورٹی کا نظام کیسا ہے، اور اس میں دیگر جو انسٹرومنٹس ہیں لرننگ۔ یاد رکھیں کہ آج جدید دور میں پرانے نظام تعلیم سے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آج سے 50 سال پرانا ڈیزائن کیا ہوا لباس نہیں پہنتے، 50 سال پہلے جو گاڑی جو ہے نا وہ ایجاد ہوئی تھی، ہم آج اس کا استعمال نہیں کرتے، تو آج سے 50 سال پہلے جو لرننگ ٹیکنیکس استعمال ہوتی تھی ان کی بدولت ہم بچوں کو جدید تقاضوں سے کبھی بھی ہم آہنگ نہیں کر سکتے۔ وہاں ملٹی میڈیا ہے، دیگر انسٹرومنٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں گیمز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، موٹر سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں۔ جدید سہولتوں سے آراستہ ہے وہ سکول یا نہیں ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چوتھی اہم چیز وہ یہ ہے کہ کلاس سائز۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹی سی کلاس میں بہت سارے بچے کو بٹھا لیا جاتا ہے۔ ارلی ایجوکیشن میں بچہ بہت زیادہ انفرادی توجہ چاہتا ہے،
چونکہ ہر بچے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، ہر بچے کی اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں، اس لیے یہ امتحان میں رہنا چاہیے کہ وہ ایک ٹیچر کتنے بچوں کو ہینڈل کر سکے گی۔ امریکن سسٹم میں ارلی ایجوکیشن میں، بچوں کے ایجوکیشن میں ایک ٹیچر کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 بچے ہوتے ہیں۔ اب زیادہ ہی کر لیں، 20-25 سے اوپر بچے ایک کلاس میں پروگرس نہیں دے سکتے، پرفارمنس نہیں دے سکتے۔ اس لیے کلاس سائز کو دیکھنا چاہیے، کلاس کی ڈیکوریشن کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کلاس کی سٹنگ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کس طرح وہ آرگنائز ہوئی ہے، اس میں سپیس ہے بچوں کے چلنے پھرنے کی یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ کلاس روم بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے اور بچہ کافی وقت اس میں گزارتا ہے۔ اور پھر 5ویں چیز، وہ بچے کا انٹرسٹ ہے۔ ہمارے یہاں بچے کو فوکس نہیں کیا جاتا، اپنی آسانیاں دیکھتے ہیں، جو بچہ ہے وہ اس میں کہیں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس لیے بچے کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ایک دفعہ یوٹیوب پر ایک ٹیچرز کا انٹرویو سن رہا تھا جو ارلی ایجوکیشن میں تھا، میتھس کا ٹیچر تھا، اس کو پوچھا کہ تمہارا فوکس کس پر ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہیپی چائلڈ، یعنی بچہ جب خوش ہوتا ہے بہت جلد وہ سیکھ لیتا ہے، یعنی ہیپی بچہ، یعنی جو بچہ خوش ہوگا کلاس روم میں، جتنا وہ 3 دن میں سیکھے گا شاید سٹریسفل ماحول میں وہ 3 منتھ تک وہ نہ سیکھ سکے۔ اس لیے بچے کا انٹرسٹ، بچے کو اسکول کا ایڈمیشن کرواتے وقت اسکول کا وزٹ کروائیں، کیا وہاں پر وہ خوش بھی ہے یا نہیں ہے، اس اسکول سے سیٹسفائی ہے بھی یا بھی نہیں ہے، یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور 6ٹھی چیز وہ یہ ہے اسکول فیملی پارٹنرشپ۔ آپ دیکھیں کہ اسکول کا کیا پروگرام ہے، وہ فیملی سے کس طرح وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، پروگرس رپورٹس وہ کس طرح بچوں کی پیرنٹس کو دیتے ہیں، چونکہ اگر بچہ اسکول میں 4 گھنٹے گزارتا ہے، ہفتے میں 6 دن گزارتا ہے اور سال میں 9 منتھ گزارتا ہے، تو وہی بچہ گھر میں 20 گھنٹے گزارتا ہے، ہفتے کے 7 دن گزارتا ہے اور ایک سال میں 12 منتھ گھر میں گزارتا ہے۔ اور یہ دونوں پیرنٹس اور ٹیچرز گاڑی کے ایک 2 پہیوں کو مانند ہیں، جو بچے کو مستقبل کی کامیابیوں اور اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ دونوں میں کوآرڈینیشن، کوآپریشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ 6 چیزیں میں نے اپنے نالج اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ سے شیئر کی ہیں، اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ آج کے بچے کل کا مستقبل ہیں، اور اسکول بچوں کو کامیاب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر اس میں کچھ مسٹیکس ہو جائے گی، غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ پوری زندگی والدین کو بھگتنا ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ مزید اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس پر کلک کر کے آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، فی امان اللہ۔